تھا. تو اس وقت ہم یوشع بن نون علیہ السلام کے گھر میں کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یوشع گو خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے اور ان کے پاس ایک مچھلی تھی. جو ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ یوشع بن نون تھے. حضرت یوشع علیہ السلام کا مقبرہ اردن کے قدیم شہر السلط کے ایک بلند پہاڑی مقام پر واقع ہے جو عمان شہر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر 30 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب ہے. مقامی لوگ اس مقام کو مقام النبی یوشع کے نام سے جانتے ہیں. اس مقام پر ایک خوبصورت اور کشادہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے. Your destination is on the right. ادھر بھی پولیس بیٹھی ہے. نبی بھی تھے اور جیسے جرنلسٹ ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے کبھی نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے جب وہ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے. یہاں پر ہمارا استقبال یہاں کے نگہبان نصر تمیمی نے کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا خاندان صحابی رسول حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہے. نصر تمیمی فلسطین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تمیمی فاميلي صحابة رسول صلى الله عليه وسلم نيم تميم الداري. تمیم الداری. نعم فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله. ويلكم أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. English letter. Yeah. Prophet Yosha, son of Nun, son of Ephraim, son of Yusuf, son of Yaqub, son of Ishaq, son of Ibrahim alayhi salam. 137 odd years. Musa alayhi salam, Yosha, go Khadr alayhi salam, كان يشبه بالfish. نصر تمیمی نے ہمیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور ان کے اس مقام کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کی. You understand? Understand. This is house Yosha, this is grave Yosha. Why long? This is house of Yusuf. House. Why long? Why long? Not long. Maybe here, maybe here, maybe here. يعني هنا الله أعلم، هناك الله أعلم، هناك الله أعلم. You understand? Yes. Welcome. أهلا وسهلا حياكم. دعاء إن شاء الله. جزاك الله English letter. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا يا رحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. أكرمك الله. أكرمك الله. جزاک اللہ خیر. شیخ will few minutes here. نبی اللہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور ساتھی تھے اور بعد میں ان کے جانشین بنے، ایک عظیم رہنما جنہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس تک پہنچایا. بس بدي أسألك أنت عربي كويس يعني بس شو العشرون May I speak here for few minutes? 5 minutes? Okay, inshallah 5 minutes. یہ یوشع بن نون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ان کا نام قرآن پاک میں منشن نہیں ہے لیکن ان کے واقعات قرآن پاک میں منشن ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم سب نے وہ کہانی سنی ہے، وہ پڑھی ہے قرآن پاک میں، جب موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے اور ان کے پاس ایک مچھلی تھی. جو ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ یوشع بن نون تھے اور انہی کے پاس یہ مچھلی تھی اور وہ مچھلی پھر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی پانی میں چلی گئی. ایک تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے تھے. دوسرا ابھی جو ان صاحب نے ہمیں سنایا بھی صحیح، اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج کسی کے لیے رکا نہیں
سوائے یوشع بن نون کے، کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے۔ تو کہانی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی جو قیادت ہے وہ یوشع بن نون علیہ السلام نے سنبھالی تھی، اور پھر کافی ساری فائٹس بھی ہوئی تھی۔ جب وہ فائٹ ہو رہی تھی تو وہ فرائیڈے کا دن تھا، اگلے دن سیچرڈے تھا، سیچرڈے والے دن فائٹ نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کی روایت کے مطابق۔ تو یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، سورج غروب ہو رہا تھا، کہ اس سورج کو تھوڑا سا ٹھہرا دے تاکہ وقت اور مل جائے لڑائی کے لیے اور وہ فتح حاصل کر لیں۔ تو حدیث کے مطابق سورج اس وقت رک گیا اور فرائیڈے کا دن لمبا ہو گیا، اور وہ لڑائی جاری رہی، اور اس طرح یوشع بن نون کو فتح حاصل ہوئی، بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ تیسری جو ایک اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس فلسطین بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اس زمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اس وقت۔ تو پھر 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بھٹکائے رکھا اس زمین میں، اس علاقے میں بھٹکائے رکھا۔ تو پھر اس کے بعد لیکن جب یوشع بن نون نے جب قیادت سنبھالی تو وہ پھر انہوں نے بعد میں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل کیا۔ تو یہ 3 اہم واقعات ہیں جو یوشع بن نون سے ہیں، اور یہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور ان کا یہ مزار ہے، یہ مقبرہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ لمبا کیوں ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ ایگزیکٹ قبر کہاں ہے، کیونکہ وہ پوجا اور جو بدعات کو روکنے کے لیے اور اس قسم کے کچھ حرکات کو روکنے کے لیے یہ لمبی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ یوشع بن نون کی قبر ہے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے بتائی کہ یہ یوشع بن نون کا گھر تھا، ان پیغمبر کا گھر تھا۔ تو اس وقت ہم یوشع بن نون علیہ السلام کے گھر میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم کوئی اور بات رہتی ہے تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اردن میں جہاں پہ ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار پر آئے ہیں، تو ان کے باہر یہ بہت بلندی پر ہے مزار، یہاں آنا ایون کہ بہت مشکل تھا، لیکن ان کے باہر یہ اب شام کا ہے منظر، سن سیٹ جسٹ آفٹر مغرب، اور وہاں سے نیچے شہر کتنی گہرائی پر ہے، اور اوپر آسمان پہ جو ریڈ کلرنگ ہے، اٹس امیزنگ۔ اور اس طرف یہ یوشع بن نون علیہ السلام کی یہ اس کے اندر مزار ہے، اور یہ مسجد ہے جہاں پہ ہم نے ابھی مغرب پڑھی ہے۔ یار یہ سین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دس از امیزنگ۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا یہ مقام آج بھی زائرین کے لیے کھلا ہے، اور لوگ یہاں آ کر زیارت اور دعا کرتے ہیں اور ایک عظیم نبی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ مقامی حکومت نے اس مقام کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا ہے تاکہ یہ ورثہ آئندہ نسلوں کے لیے باقی رہے۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء